السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، عزیز دوستو اور خاکی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل کا بے پناہ احسان عظیم ہے اور اس کا خاص کرم ہے کہ ہم اور آپ قرآن شریف صحیح کیسے پڑھے کے سلسلے نمبر 12 میں ہیں۔ اب تک آپ نے الحمدللہ بہت کچھ پڑھا اور بہت کچھ سیکھا۔ آج آپ جانیں گے کہ کن حروف کی آواز ٹکر کھا کر آتی ہے۔ آواز میں ایسا لگتا ہے کہ اس کو دو مرتبہ بولا گیا ہے۔ آپ آج اسی کو سیکھیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، ضروری ہے کہ آپ بھی دیکھیں اور جب قرآن پڑھیں تو ان قاعدوں کو ذہن میں رکھیں، تاکہ جب قرآن پڑھیں گے تو وہ قرآن آپ کا صحیح ہوگا اور نماز بھی انشاءاللہ عز و جل صحیح ہوگی۔ تو آج ہم سبق نمبر 12 میں ہیں اور ہمارا سبق ہے جزم سکون۔ آج ہم اس کے متعلق 2 سبق پڑھائیں گے۔ ایک تو یہ حروف قلقلہ اور پھر جزم اور سکون کا مشق، لیکن سبق نمبر 12 ہی میں۔ تو جزم کا یہ نشان ہے، چھوٹا سا دال کسی بھی حرف پر ہوگا تو وہ جزم ہوگا، جس حرف پر بھی ہو تو وہ حرف ساکن ہوگا۔ با پر ہو تو با ساکن، سا پر ہو تو سا ساکن، شین پر ہو تو شین ساکن، صاد پر ہو تو صاد ساکن۔ تو اس طرح جس حرف پر بھی جزم ہوگا وہ حرف ساکن ہوگا۔ جیسے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ الحمد میں لام پر جزم ہے اور ہا میم زبر میم پر جزم ہے، لیکن اس کی آواز ٹکر کھا کر الگ نہیں ہو رہی ہے، بلکہ بالکل سمپل ایک ہی مرتبہ الحمد الحمد۔ اگر اس میں الحمد الحمد تو یہ غلط ہو جائے گا۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تو حروف قلقلہ 5 ہیں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ قلقلہ وہ حروف جن کی آواز ٹکر کھا کر الگ ہوتے ہیں۔ تو حروف قلقلہ 5 ہیں۔ نمبر 1 قاف، نمبر 2 قا، نمبر 3 با، نمبر 4 جیم، نمبر 5 دال۔ قاف، قا، با، جیم، دال، ان کا مجموعہ قطب و جدن۔ یاد رکھنے کے لیے یہ آسانی ہے کہ آپ اس کو یاد کر لیں، قطب و جدن، قطب و جدن۔ اس میں یہ 5 حروف آ گئے، قاف، قا، با، جیم، دال، قطب و جدن۔ اس سے آپ کو یاد رہے گا، اگر اس طرح نہیں یاد رہے گا تو قطب و جدن یہ ملا ہوا حروف ہے، تو یاد رکھنے کے لیے آسانی ہے، قطب و جدن۔ تو ان 5 حرفوں پر جب کبھی بھی جزم آئے گا، یہ نشان جزم، اس کو جزم بھی کہتے ہیں اور سکون بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ان 5 حرفوں پر قاف، قا، با، جیم، دال، ان 5 حرفوں پر جب کبھی بھی جزم آئے گا تو ان کی آواز ٹکر کھا کر الگ ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں آپ، جب ان حروف پر جزم ہو، انہی حروف پر، ان 5 حروف پر جزم ہو تو ان حروف کو ادا کرتے وقت ان کی آواز ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ صرف یہی 5 حروف، باقی جتنے بھی 28 حروف حروف تہجی کے، ان میں قلقلہ نہیں ہوگا، ان کی آواز ٹکر کھا کر الگ نہیں ہوگی۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف میں قلقلہ نہ ہوگا، تو ان کے علاوہ کسی بھی جزم والے حرف میں قلقلہ نہیں کریں گے اور ان کی آواز
ٹکر کھا کر الگ نہیں ہوگی. ابھی آپ کو ہم مثالوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں. آپ اب یہ دیکھیں حروف قلقلہ کی مثال. یہ آپ نے جانا کہ قطب و جدین یہ 5 حروف قاف قا با جیم دال، تو اس میں سے یہ دال کی مثال سین دال زبر صد کہہ دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا صد. اسی طرح یہ صد پھر سد. پھر با کی مثال حمزہ با زبر اب حمزہ با زیر اب حمزہ با پیش اب. اسی طرح پھر یہ قا کی مثال قاف قا زبر قط قاف قا زیر قط قاف قا پیش قط. پھر یہ قاف کی مثال جیم قاف زبر جق جیم قاف زیر جق جیم قاف پیش جق جق. پھر یہ جیم کی مثال ہے با جیم زبر جب بج با جیم زیر بج با جیم پیش بج. اس میں آواز لگنا چاہیے کہ یہ ڈبل ہو رہا ہے بج صد سد اب قط جق بج بج. اس کو الٹا بھی پڑھ کے جب قج تق اور اس میں نہیں ہوگا. اب یہ دیکھیں خلقنا یہ یہاں پر قلقلہ ہوگا خلقنا لقد. جس حرف پر جزم ہوگا یہ 5 حروف ہیں، ان 5 حروف میں جب جزم ہوگا تب قلقلہ ہوگا. ان کے علاوہ کسی بھی حروف میں قلقلہ نہیں ہوگا. لقد. پھر یہ اطعمنا. کھانا کھانے کی بات کی دعا بھی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وہدانا وجعلنا من المسلمین. یہ کھانا کھانے کی بات کی دعا. اب یہ دیکھیں لم یلد ولم یولد تو یہ دال پر جزم ہے اس لیے یہاں پر قلقلہ ہوگا، اور یہاں پر بھی دال ہے تو اس پر بھی قلقلہ ہوگا. جیسے سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہاں پر جتنے بھی دال ہیں سب پر جزم ہے اور سب پر قلقلہ ہوگا. اس کا آپ کو خاص دھیان رکھنا ہے اور اسی قاعدے کے ذریعے سے آپ کو قرآن شریف بھی پڑھنا ہے. لیکن اب یہ دیکھیں آپ جیم لام پیش جل یہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا. سین عین زبر سع قلقلہ نہیں ہوگا. جل 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 سع الحمد. اس طرح آپ قلقلہ کریں گے. میں نے سبق کے شروع ہی میں کہا تھا کہ جزم کے متعلق 2 چیزیں بتاؤں گا، تو حروف قلقلہ کو میں نے بتا دیا اور آپ نے اس کو بغور اچھے سے حروف قلقلہ کو آپ نے سمجھ بھی لیا الحمدللہ. اب آپ جزم اور سکون کی مشق ہے، لیکن اس مشق میں بھی کچھ باتیں یاد رکھنے والی ہے. جیسے جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. جیسے با پر جزم ہوگا تو اس سے پہلے کسی بھی حرف پر زبر زیر پیش حرکت کچھ بھی ہو تو اس سے ملا کے پڑھیں گے. شروع ہی میں الحمد لام پر جزم ہے لیکن اس کو پیچھے سے ملا کے پڑھتے ہیں، اس لیے جزم والے حرف کو شروع ہی نہیں کیا جا سکتا ہے.
اس کو کیسے پڑھیں گے جزم والے حرف کو؟ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، اور ساکن کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، ٹھہراؤ، اور ٹھہراؤ سے مطلب آدمی چل نہیں نہ سکتا ہے، بڑھ نہیں سکتا ہے، بڑھنے کے لیے قدم اٹھانا پڑے گا تب آدمی آگے بڑھتا ہے۔ تو اسی طرح جس حرف پر جزم ہوگا اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جزم کا نشان تو یہ ہے۔ اور پھر ایک خاص بات جو بالکل بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے وہ یہ والی ہے، وہ یہ والی آپ جس حمزہ پر جزم ہو، جس حمزہ پر، یہ حمزہ کبھی الف پر ہوگا، کبھی واو پر، کبھی یا پر۔ تو جس حمزہ پر جزم ہو، جس حمزہ پر، یاد رکھیں یہ کبھی الف پر، کبھی واو پر، کبھی یا پر، تو اس کے اوپر چھوٹا سا حمزہ بنا ہوگا اور اس کے اوپر جزم کا نشان۔ تو جس حمزہ پر جزم ہو اس کو پڑھتے وقت جھٹکا دیں گے، جیسے سورہ فیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فجعلہم کعصف مأکول، مأکول۔ اکثر لوگ اس سورت کو اکثر لوگوں کو یہ سورت یاد بھی ہے اور نماز میں بھی پڑھتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اسی میں آخری آیت، فجعلہم کعصف مأکول۔ ابھی آپ مثالوں کے ذریعے دیکھیں۔ جزم کی مثال ہے تا جیم زبر تج، تج، اور قلقلہ کی بھی را یا زیر ری، جزم والے حرف کو پیچھے سے ملا کر پڑھ رہے ہیں۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہاں پر حرکت کی مثال ہے، کہاں پر حروف مدہ کی مثال ہے، کہاں پر کھڑا صبر کی مثال ہے، کہاں پر کیا ہے، اور کون سا حمزہ ساکنہ کی مثال ہے۔ حمزہ ساکنہ کا مطلب جس حمزہ پر جزم ہو اس حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ تو تجری، یا مدہ کی مثال تجری، پھر یہ تا قاف زبر تق، تق، واو یا کھڑا زبر وا، تقوا، تقوا۔ پھر یہ یغنی، اس میں کچھ نہیں، بس جزم کی مثال ہے، اور یہ والا یا مدہ کی یغنی۔ اب یہاں پر حروف قلقلہ نہیں کریں گے، یغنی، یغنی۔ پھر یہ رفعت، یہ جزم کی مثال اور اس کو پیچھے والے حرف سے، رفعت، رفعت، جلدی سب کو، رفعت، رفعت۔ پھر یہ وَأَلْقَتْ، 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 کسی کو قلقلہ نہیں کریں گے، کسی میں نہیں، وَأَلْقَتْ۔ پھر یہ دیکھیں جزم کی مثال أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ پھر یہ حمزہ ساکنہ کی مثال، اس حمزہ الف ہے اور الف کے اوپر حمزہ ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ اور اس کی ایک صورت بھی ہے اقرأ، اقرأ، یہاں پر قلقلہ، اقرأ، 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 اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق، یأتیک، 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 حل اتاک، حل اتاک۔ تو اس طرح آپ نے جزم اور سکون کو پڑھا اور حروف قلقلہ کو سیکھا، اور پھر آپ نے جزم کی مشق بھی کی آپ نے، اور پھر حمزہ ساکنہ کو بھی آپ نے جانا کہ کس طرح ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ جڑے رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، لائک اینڈ سبسکرائب اور شیئر بھی کیجیے تاکہ ثواب بھی ملے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔